بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سلیس میں خوش آمدید۔ آئیے کتاب الفتن پارٹ 3B کا آغاز کرتے ہیں، سنیے۔ حدثنا عیاش بن الولید اخبرنا عبد الاعلى حدثنا معمر عن الزهري عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتقارب الزمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے گا۔ یتقارب باب تفاعل ہے نا، اس میں دو چیزوں کا پاس پاس آنا، یعنی وقت قریب ہو جائے گا۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، اور کام کم ہو جائے گا۔ وَيُلْقَ الشُّحَّ، اور بخل ڈال دیا جائے گا۔ شح دل کی تنگی کو کہتے ہیں۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوں گے۔ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور حرج بڑھ جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایما ہوا، وہ کیا ہے، یعنی الحرج کیا ہے؟ قال القتل، القتل، قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ وقال شعیب و یونس، شعیب اور یونس کہتے ہیں، واللیث و ابن اخی الزہری عن الزہری عن حمید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حدیث جو ہے اس کے معنی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا، قریب ہو جائے گا، اس کا ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا۔ مثلا ایک دوسرے کے قریب، یہ تقارب کا معنی کو ذہن میں رکھیے، یعنی سال کے بعد سال، فوراً ایک سال گزرے گا نہیں کہ سال فوراً آ جائے گا، جلدی جلدی سال گزریں گے، اور اسی طرح مہینوں پہ مہینے گزر جائیں گے۔ یہ تقارب یعنی سال سال کے قریب ہو جائیں گے، مہینے مہینوں کے قریب ہو جائیں گے، ہفتے ہفتوں کے، دن دنوں کے، وقت تیزی سے گزرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ جیسے سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے، اور دن گھنٹے کے برابر۔ اچھا، اس چیز کو تو آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ چھوٹے تھے تو گرمیوں کی دوپہریں کتنی لمبی ہوتی تھیں اور دن کتنے لمبے ہوتے تھے۔ تھوڑا سا تو میں بھی اس فرق کو محسوس کر سکتی ہوں کہ جو اس وقت اور اب میں تھا۔ لیکن اگر اس کو کئی سو سال پیچھے تک لے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں، میلوں پہ جا رہے ہیں، گھوڑوں پہ، اور آہستہ آہستہ، اور پھر بھی مثلاً بہت سارے جیسے ابن بطوطہ کی داستانیں ہیں، اور بھی تو ان لوگوں نے پوری پوری دنیا گھومی ہے اور اتنی بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی۔ آج وقت ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، یعنی یہ شکوہ اور یہ جملہ ہر ایک کے منہ پہ ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اب یا یہ کہتے ہیں اچھا اتنا ٹائم ہو گیا، ابھی تو یہ تھا، یہ اتنا گزر بھی گیا۔ تو یہ تقارب الزمان وینقص العمل، اور عمل کم ہو جائے گا۔ یہ جو عمل کم ہو جائے گا نا، اس کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ کم ہونے میں کیا ہے، جیسے پہلے سفر کی طوالت اتنی ہوتی تھی کہ کئی کئی دن لگتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں۔ اب کیا ہوا، جہاز پہ بیٹھے جو سفر آپ کا ایک پورے دن میں گزرتا تھا یا 2 دن میں، وہ اب 1 گھنٹے 2 میں گزر جاتا ہے۔ تو کام کم ہو گیا نا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں سے بہت سی چیزیں کاٹتے تھے، بناتے تھے، اب مشینوں نے کیا کیا، سیکنڈ کے اندر وہ سب کچھ چاپ کر کے رکھ دیا۔ ٹچ سسٹم سے بہت سے کام جو ہے وہ کم ہو گئے۔ پہلے آپ مینولی بہت سی چیزیں کھولتے تھے، کرتے تھے، بناتے تھے، اب کیا ہے، وہ چیزیں آٹومیٹک ہو گئی۔ تو ینقص العمل، ایک معنی اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کاموں کے اندر یا وقت کے اندر برکت ختم ہو جائے گی۔ وَيُلْقَ الشُّحَّ، اور تنگ دلی آ جائے گی۔ پہلے آپ دیکھیں چھوٹا سا گھر ساری فیملی کے لیے کافی ہوتا تھا، اب کیا ہو رہا ہے، بڑے بڑے گھر ہیں مگر دل تنگ ہے۔ ایک دسترخوان پہ سب بیٹھ کے کھا لیتے تھے، بہت سی چیزیں شیئر کی جاتی تھی، اب آپ دیکھیے دلوں میں کتنی تنگی۔ یہاں کی مشکلات مختلف ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی مشکلات مختلف ہیں۔ اگر آپ کام کے وقت میں وہاں ٹریفک کا رش دیکھیں تو مجھے اللہ کا عذاب نظر آتا ہے، وہ کہ جس طرح سڑکوں پہ لوگ پھنس جاتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں دیکھنے میں ترقی ہے، لیکن بعض اوقات ایک ایک دو گھنٹہ آسانی کے ساتھ آپ ٹریفک میں بلاک ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک گاڑی میں ایک ہی بندہ، وہاں پر سڑکوں پر ایک مخصوص ٹریک بھی رکھے گئے ہیں مخصوص آورز میں کہ اگر کوئی 2 لوگ گاڑی پر ہیں تو وہ اس فاسٹ لین میں جا سکتے ہیں، انکریج کرنے کے لیے کہ ایک گاڑی میں 2 بیٹھو یا زیادہ بیٹھو، اس کے باوجود کیوں بٹھائیں کسی اور کو؟ ہر شخص اپنی زندگی میں ہے، اپنی دنیا میں، اپنے کام میں، جتنے افراد ہیں گھر میں اتنی گاڑیاں لازمی ہیں۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اب جیسے کھانا کھاتے ہیں نا، تو پہلے کیا ہوتا تھا ایک گلاس کو 2-3 لوگ شیئر کر لیتے تھے، اب نہیں کر سکتے، ایک پلیٹ کو شیئر کرتے تھے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کھانے کے لیے کہا ہے نا کہ اس سے برکت ہوگی۔ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہم سیر نہیں ہوتے، ہمارا دل نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، مل کے کھاؤ۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور انہیں تھوڑے کھانے میں بھی برکت ہونے لگی اور ان کو سیٹسفیکشن ہونے لگی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی پلیٹ الگ ہو، ہر ایک کا گلاس الگ ہو، ہر ایک کی ہر چیز الگ ہو، اور اس کے باوجود صحت کا عالم دیکھیں سب کی۔ یلقی الشح، شح دل کی تنگی اور اندر کے انقباض کی شکل ہے نا، کہ جس میں دوسرے کو برداشت نہ کرنا ہے۔ دراصل یعنی صرف مال کا بخل نہیں ہے، مال کی محبت اور خود غرضی تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی انسانوں کو برداشت نہ کرنا، کسی کی مداخلت برداشت نہ کرنا، کسی کے لیے کچھ تھوڑا سا بھی کچھ دینے کو تیار نہ ہونا۔ وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے۔ ویکثر الحرج، اور حرج بڑھ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا القتل، قتل عام ہو جائے گا، انسانیت کا احترام اٹھ جائے گا۔ حدثنا عبید اللہ بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة الأيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج والقتل۔ یہ 2 لوگوں نے حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے، بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے، لایامن، کچھ دن ہوں گے، دن سے مراد یعنی دنیا کے کچھ وقت ہوگا، ینزل فیہ الجہل، جس میں جہالت اتر آئے گی، جہالت کثرت سے ہوگی، ویرفع فیہ العلم، اس میں علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر فیہ الحرج، اور اس میں حرج بڑھ جائے گا، والحرج والقتل، اور حرج کیا ہے؟ قتل ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ جہالت کتنی عام ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن کسی اور کو چھوڑ دیجیے، ہم اپنے بارے میں جانیں کہ ہم خود اپنے دین کو کتنا جانتے ہیں۔ ماسٹرز کو آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، علم کا شہرہ ہے، لیکن اس کے باوجود جہالت کی کتنی کثرت ہے، اور خصوصاً امت مسلمہ میں دین اور دنیا دونوں اعتبار سے جتنا شور ہے علم عام کرنے کا، اتنی جہالت عام، پتہ ہی نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا؟ علماء کے اٹھنے سے، یعنی ایک کے بعد ایک فوت ہوتے جائیں گے لوگ، اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جگہ کس طرح لیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے ذہین بچوں کو دنیا کے پیچھے لگا دیا، وہ دین کے علم کے لیے تھوڑے مخصوص ہوئے۔ اب وہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا کہ ہر چیز میں ماہرین موجود ہیں، دین کے ماہرین کی کمی ہو رہی ہے دن بدن، ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ بہت سی چیزوں کے لیے شارٹ کٹس موجود ہیں، علم کے لیے شارٹ کٹ کوئی نہیں، اس لیے اس کی ریپلیسمنٹ مشکل ہے۔ مثلاً ایک عمارت گر جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ بنا لیتے ہیں، مگر ایک عالم چلا جاتا ہے تو آپ کسی کو پکڑ کے اس کی جگہ نہیں کھڑا کر سکتے کہ اس کو کھڑا کر لیں، یہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے، ویسے ہی ناک نقشہ ہے، ویسے حال حلیہ ہے، اس لیے اس کی بجائے اس کو بٹھا دیں اس کرسی پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم کی تیاری میں سال ہا سال لگتے ہیں۔ اچھا بسا اوقات ہم سال بھی پورے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دین کی روح اندر نہیں آتی، کیونکہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں نا۔ آج آپ دیکھیں کہ علم کی دنیا میں شارٹ کٹس کتنے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ، جو ڈگریاں پیچھے لی ہیں کیسے لی ہیں؟ ہم کہتے ہیں بنے بنائے خلاصے، کوئی ٹپس، کوئی سوال جواب لکھے ہوئے دے دیے جائیں، ان کو ہی پڑھ کے رٹ کے ان کے جواب لکھ کے پورے پورے نمبر لے لیے جائیں۔
جی ہاں 5 ایئر پیپرز بس وہ حل کر لیں، چاہے اوریجنل ٹیکسٹ کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں. گیس پیپر اور معلوم نہیں کیا کچھ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ہاتھ میں، لیکن علم نہیں، اس لیے کہ اس کی روح ہی نہیں، اس کے لیے محنت ہی نہیں. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. حدثنا عمرو بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وابو موسى فتحدثا فقال ابو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج والقتل. حدیث وہی ہے لیکن راویوں میں فرق ہے. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرج بلسان الحبشة القتل. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر اسی طرح حدیث بیان کی، مثلہ یعنی پچھلی حدیث کی طرح، والهرج بلسان الحبشة القتل، اور ہرج جو ہے یہ حبشی زبان میں، ایتھیوپین لینگویج میں قتل کو کہتے ہیں، یعنی عربی لفظ نہیں ہے. حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن واصل عن ابي وائل عن عبد الله واحسبه رفعه قال بين يدي الساعة ايام الهرج يزول العلم ويظهر فيها الجهل. قال ابو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال ابو أوانة عن عاصم عن ابي وائل عن الاشعري انه قال لعبد الله تعلم الايام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايام الهرج نحوه. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء. یہاں سے حدیث کو دیکھیے کہ ان ابی وائل ان عبداللہ واحسبه رفعه، رفعه کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث کو عبداللہ نے مرفوعاً بیان کیا. مرفوع حدیث کون سی ہوتی؟ ما رفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مرفوع حدیث جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، یعنی حضرت عبداللہ نے وہاں سے بیان کیا. قال بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب، ایام الحرج، قتل کے دن ہوں گے، یزول العلم، علم زائل ہو جائے گا، ویظہر فیہ الجہل، جہالت ظاہر ہو جائے گی. قال ابو موسیٰ، ابو موسیٰ کہتے ہیں والحرج والقتل، حرج کا معنی قتل ہے، بلسان الحبشہ، حبشی زبان میں. وقال ابو اوانا ان عاصم ان ابی وائل ان الاشعری انہ قال لعبد اللہ، انہوں نے عبداللہ سے کہا تعلم الایام التی، تم جانتے ہو وہ دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا ایام الحرج کا، نحوہ اور اس جیسی باتیں کی تھی. قال ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کہتے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ کہتے تھے، من شرار الناس، بدترین لوگوں میں سے وہ ہوں گے، من تدرکہم الساعہ، جن پر قیامت آئے گی. یعنی دنیا میں جب قیامت آئے گی تو اس وقت بدترین لوگ باقی بچیں گے، وہم احیاء، اور وہ زندہ ہوں گے. یعنی قیامت کے آنے تک اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے دنیا سے ختم ہو چکے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.